بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھتے ہوئے بھی 2 کالے جانوروں کو قتل کر دو، یعنی سانپ اور بچھو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 921۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو پایا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا تو آپ نے دریافت فرمایا، عبداللہ بن عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز ہے، اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 950۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر ہمت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 952۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے تھے کہ تمہارا اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لینا اور دائیں کو کڑا کر کے بیٹھنا نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 959۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ طلب کرے، یعنی عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی و موت کے فتنے اور مسیح دجال کے شر سے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 983۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو سلام کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے دائیں اور بائیں اشارہ کرتے تھے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے یوں اشارہ کرتے ہو، گویا سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں؟ تمہیں یہی کافی ہے؟ یا فرمایا، کیا تمہارے ایک کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یوں کرے، اور اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا، اپنے بھائیوں پر دائیں اور بائیں جانب سلام کہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 998۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں پھسکی مارے، ہوا خارج کرے، تو چاہیے کہ نماز توڑ دے اور وضو کرے اور اپنی نماز دہرائے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1005۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو چاہیے کہ شک دور کرے اور یقین کو بنیاد بنائے۔ جب یقین پر نماز مکمل کر لے تو 2 سجدے کرے۔ اگر اس کی نماز دراصل پوری ہوئی تو اس کی ظاہر رکعت اور دونوں سجدے نفل ہوں گے، اور اگر ناقص ہوئی تو یہ رکعت اس کی نماز کی تکمیل ہوگی اور 2 سجدے شیطان کی ذلت کا باعث ہوں گے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1024۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے سجدوں کو شیطان کے لیے ذلت کا باعث بیان فرمایا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1025۔